سامعین محترم، کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہمیں فنا ہو جانے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے یا مٹ جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فطرت میں، ہماری اس انسٹنکٹ میں، ہماری جبلت میں ایک طلب ہے کہ ہم زندہ رہیں، ہم باقی رہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، یا ایھا الانسان خلقتک للبقاء، اے انسان ہم نے تجھے بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ناکامیابی، ہار جانا، فیلیور، یہ کسی انسان کو پسند نہیں ہے۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کامیابی تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ وہ کون سا مذہب کرے گا؟ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا؟ تو ارشاد ہوا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نے تمہاری فطرت میں، تمہارے نیچر میں، تمہاری جبلت میں اسلام کو رکھا ہے۔ اسلام سیکھنے کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی فطرت پہ قائم رہے تو وہ مسلمان ہے۔ انسان اگر اپنی فطرت پہ قائم رہے، بچے کو جھوٹ نہ سکھایا جائے، بچہ بے ایمانی نہ سیکھے تو پھر وہ مسلمان ہے۔ انسان اگر اپنی فطرت پہ باقی رہ جائے تو کامیابی کس بنیاد پر؟ دنیا کی نگاہ میں کامیابیاں دولت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ جو جتنا بڑا امیر ہے وہ اتنا کامیاب ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا کامیاب ہے، جس کے پاس جتنا بڑا منصب ہے، جتنا بڑا عہدہ ہے، جو جتنے لوگوں کو دبا سکتا ہے وہ اتنا بڑا کامیاب ہے۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، مولا علی کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ سب سے پہلا کامیابی کا جو امتحان ہوا وہ روز ازل، جب پروردگار عالم نے فرشتوں کی تخلیق کے بعد یہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ عجیب جملہ کہا قرآن میں، آج بھی وہ جملہ موجود ہے، وہ آیت موجود ہے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں۔ میں کہوں گا پروردگار، بھائی تیرا نائب ہے، تیرا خلیفہ ہے، تیرا جانشین ہے، تیرا نبی ہے، تو نہیں بنائے گا تو اور کون بنائے گا؟ لیکن پروردگار نے اس میں فاعل کا لفظ استعمال کیا، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں۔ بھائی جعل عربی میں کہتے ہیں بنانے کو، جائل کہتے ہیں بنانے والے کو، اور اس لفظ سے آپ بھی مانوس ہیں، جعلی، آپ نے سنا ہوگا، جیم عین لام یہ کہتے ہیں جعلی۔ جعلی کسے کہتے ہیں؟ صاحب جعلی نقلی کو کہتے ہیں، بڑی توجہ کیجئے گا، جعلی نقلی کو کہتے ہیں۔ آج کی بہت بڑی پرابلم ہے صاحب، نوٹ جعلی، ڈاکومنٹ جعلی، ڈگریاں جعلی، ہر انسان کہیں نہ کہیں سے گھرا ہوا ہے۔ جعل کہتے ہیں بنانے کو، بڑی توجہ کیجئے گا۔ ہم نے دیکھا صاحب ایک نقلی نوٹ ہمارے سامنے آیا، بالکل ویسے ہی نوٹ، گاندھی جی کی فوٹو بھی ویسی ہی ہے، اس پہ لکھا بھی ہوا تھا 500، اس میں دھاگا بھی بالکل ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا صاحب جی صاحب نقلی ہے؟ کہنے لگا ہاں نقلی ہے۔ ہم نے کہا دیکھنے میں تو بالکل اصلی لگتا ہے۔ کہنے لگا دیکھنے میں اصلی لگ رہا ہے، بڑی توجہ، دیکھنے میں اصلی لگ رہا ہے لیکن نقلی ہے۔ ہم نے کہا فوٹو بھی وہی ہے، لکھا بھی بالکل ویسے ہی ہے، دھاگا بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے، نقلی کہاں سے ہو گیا؟ کہنے لگے صاحب بالکل ویسے ہی ہو لیکن نقلی مانا جائے گا۔ ہم نے کہا کیوں نقلی مانا جائے گا؟ کہا اس لیے کہ یہ آتھورائز نہیں تھا۔ بڑی توجہ، بنانے والا آتھورائز نہیں تھا۔ ہم نے کہا بالکل دیکھنے میں ویسے ہی ہے۔ کہا صاحب جب ریزرو بینک بنائے گا
تو چونکہ ریزرو بینک کے پاس اتھارٹی ہے وہ اصلی ہوگا، جب کوئی دوسرا بنائے گا دیکھنے میں ویسے ہی ہو مگر نقلی ہوگا، بڑی توجہ، جعلی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے جب وہ بناتا ہے تو چیز اصلی ہوتی ہے، اور دوسرے بناتے ہیں تو جعلی ہوتا ہے۔ قدرت نے کہا خلیفہ بنانے کا اختیار میرے پاس ہے، اللہ بنائے گا تو اصلی ہوگا، دوسرے بنائیں گے تو جعلی ہوگا۔ صلوات محمد والے محمد کو۔ تو سب سے پہلا امتحان کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے والے ہم ہیں، اور حکم دے دیا پروردگار نے۔ مٹی کا پتلا بننا شروع ہوا، جناب آدم کا پتلا بن رہا ہے، ہزاروں فرشتے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے سالوں تک آدم کا پتلا بن گیا اور بننے کے بعد موجود رہا۔ ایک دن آواز قدرت آئی کہ دیکھو پتلا تیار ہو گیا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بھئی ہیومن باڈی کے دو کمپوننٹ، ایک ہمارا مادی جسم، جناب آدم، ہم چونکہ آدم کی اولاد ہیں لہذا آدم کا جسم مٹی سے بنا، یہ ہے مٹیریل، یہ ہے میٹر، یہ ہے جسم جو آدم کا بنا۔ اور جسم بن جانے کے بعد آدم نہیں کہلائے، آدم کی عزت ان کے جسم کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ قدرت نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم اس میں اپنی روح ڈال دیں تب تم سجدے میں گرنا۔ یعنی آدم کی وقت، آدم کی عزت، آدم کا مرتبہ، آدم کی وقت وہ صرف روح کی بنیاد پر تھی، جسم کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اور جب پروردگار عالم نے اپنی روح پھونکی تو ایک مرتبہ سب سجدے میں گرے الا ابلیس۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو نے اسے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی تھی۔ بڑی توجہ، پروردگار عالم نے، فرشتوں نے جب یہ سنا کہ پروردگار آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے تو ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم سے بہتر کون ہوگا؟ تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ وہ ہے جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ آواز قدرت آئی انی عالم ما لا تعلمون۔ اچھا چونکہ چیلنج کیا تھا نا فرشتوں نے اتھارٹی کو جناب آدم کی، لہذا قدرت نے کہا اچھا ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ کہا اچھا پروردگار عالم نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسماء عطا کر دیے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ فرشتوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا اے فرشتوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو اپنے دعوے میں، تم زیادہ مستحق ہو، تو ذرا ان کے اسماء گرامی بتا دو۔ بڑی توجہ، عرش پر کچھ اسماء تھے، وہ کون سے نام تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے سجدہ آدم کا حکم نہیں عطا کیا تھا، جنہیں سجدے کا حکم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے دیکھا، کہا پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے یہ کہ تو نے جو مجھے بتایا ہے۔ اب اس کے بعد قدرت مڑی آدم کی طرف، یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم فرشتے نہیں جانتے، تم جانتے ہو، تم بتا دو۔ بڑی توجہ، آدم نے بتانا شروع کیا، پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو علی ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدم کو خلافت ملی علم کی بنیاد پر، فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا لہذا فرشتوں کو خلافت نہیں ملی، آدم کو خلافت ملی علم کی بنیاد پر۔ پروردگار عالم نے آدم کو خلافت عطا کی، کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب آدم کے علم کی بات آئی تو پروردگار نے کہا ہم نے آدم کو علم اسماء عطا کر دیا۔ جب داؤد کے علم کی بات آئی تو پروردگار نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد ہم نے تمہیں زرہ سازی کا علم عطا کر دیا۔ جب عیسیٰ کے علم کی بات آئی کہ ظلمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، عیسیٰ ہم نے تمہیں حکمت کا علم دیا، ہم نے تمہیں توریت کا علم دیا، ہم نے تمہیں انجیل کا علم دیا۔ یوسف کے علم کی بات آئی، کہا وَعَلَّمْتَنِی مِن تَعْبِیرِ الْأَحَادِیث، اے پروردگار تو نے ہم نے تعبیر خواب کا علم عطا کیا۔ سلیمان کے علم کی بات آئی، کہا وَعَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْر، پروردگار عالم نے ہمیں منطق الطیر کا علم عطا کیا ہے، ہم
پرندوں کی زبان بولنا جانتے ہیں، تو ہر نبی کو الگ الگ علم ملا، آدم کو الگ علم ملا، نوح کو الگ علم ملا، ابراہیم کو الگ علم ملا، یوسف کو الگ علم ملا، موسیٰ کو الگ علم ملا، لیکن بات جب تمام نبوتیں ایک مرکز پہ سمٹی اور بات رسول کی آئی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے رسول جو ہم تمام نبیوں کو الگ الگ دے رہے تھے سب ملا کے تجھے دے دیا۔ تو سارا علم سمٹا ذات محمد میں، آدم کا علم رسول کے پاس، نوح کا علم رسول کے پاس، ابراہیم کا علم رسول کے پاس، ہر نبی کو الگ الگ علم ملا، لیکن ذات رسالت میں وہ سارے علوم سمٹ گئے۔ بڑی توجہ۔ تو ہم نے کب منع کیا؟ آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے رسول سے پوچھئے، آپ کو حدیث کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو فقہ کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو کتاب کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو شریعت کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو تدبیر منزل کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو سیاست کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو فقہ کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے، آپ کو تفسیر کا علم لینا ہے رسول سے لیجئے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا لیس البر بأن تأتوا البیوت من وراء ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں دیوار پھاند کے آؤ، نیکی یہ ہے کہ دروازے سے آؤ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو نیکی یہ ہے کہ دروازے سے آؤ۔ آدم کو پروردگار نے الگ علم عطا کیا، نوح کو الگ علم عطا کیا۔ آدم کو خلافت ملتی نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا امتحان تھا، سب سے پہلا امتحان تھا۔ آدم کو خلافت ملی کس بنیاد پر؟ کا صاحب علم کی بنیاد پر۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ خلافت وہاں جاتی ہے جہاں علم ہوتا ہے، خلافت وہاں جائے گی نہیں جہاں جہالت ہو، جہاں علم نہ ہو وہاں خلافت نہیں جاتی، خلافت وہاں جائے گی جہاں تاریخ کا دوسرا واقعہ دیکھیے کہ نبی ہے اشمعیل، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ دشمن ہے جالوت، قرآن میں تذکرہ ہے جالوت مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے۔ جناب اشمعیل کے پاس مومنین آئے، کرما گو آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، وہ بادشاہ ایسا ہو کہ جس کی اقتداء میں ہم جا کے جنگ کریں اور جالوت کو شکست دیں۔ اشمعیل نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا کہ پروردگار عالم نے اشمعیل کو حکم دیا کہ طالوت کو منتخب کر لو۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ طالوت کو معین کرو۔ اب ایک مرتبہ جب نبی خدا نے طالوت کو معین کر دیا تو یہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا یا نبی اللہ کوئی اور نہیں ملا، طالوت کو کیوں معین کیا؟ بڑی توجہ۔ کہ پریشانی کیا ہے؟ کہ طالوت کے پاس نہ دولت ہے، طالوت کے ولم یوتا ساتن من المال، طالوت کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی خدا نے کہا ہم نے نہیں منتخب کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم منتخب کرتے ہیں؟ ہم منتخب نہیں کرتے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اسے چنا ہے، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت کو پروردگار عالم نے اس لیے چنا ہے کیونکہ وہ علم میں زیادہ ہے، وہ شجاعت میں زیادہ ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ پتہ یہ چلا کہ خلیفہ بننے کے لیے، جانشین بننے کے لیے طاقت ہونا شرط ہے، دولت ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اور لفظوں کو بدل کے کہوں جانشینیت کے لیے غنی ہونا شرط نہیں ہے، کرار ہونا چاہیے۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ تو حکومت اور اختیار، خلافت وہاں جائے گی نہیں جہاں علم نہ ہو، خلافت جا ہی نہیں سکتی۔ بھی لازم و ملزوم ہیں، انسیپریبل، جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں خلافت ہوگی وہیں علم ہوگا، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں خلافت نہیں ہو سکتی۔ اب ہم نے یہ دیکھا بعد وفات رسول قیصر روم نے سوال پوچھے یا علی آپ بتائیے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ کلالہ کا مسئلہ پوچھنا ہوا، یا علی آپ بتائیے۔ پھوپھی کی میراث پوچھنا ہوئی، یا علی آپ بتائیے۔ جب جب مسئلہ آیا تو علی یاد آئے، جب جب مسئلہ آیا تو علی یاد آئے۔ ارے لکڑی کے منبر پہ بیٹھ جانا آسان ہے،
علم کے منبر پہ 100 سیکنڈ ہونا بڑا مشکل ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو اختیار دنیا نے سمجھا کہ جو تخت پہ بیٹھ جائے اسے اختیار مل جاتا ہے. اختیار کے لیے علم ہونا شرط ہے. ضروری نہیں تھا کہ دنیا نے علی سے تخت خلافت چھین لیا تو جو علی کا منصب تھا وہ دنیا نے چھین لیا. جو علی کا منصب تھا وہ علی کے پاس رہا. کون ہے جو علی سے علم چھین لے گا؟ کون ہے جو علی سے عدالت چھین لے گا؟ کون ہے جو علی سے ہنر چھین لے گا؟ کون ہے جو علی سے شجاعت چھین لے گا؟ کس میں مجال ہے؟ لکڑی کے منبر پہ کوئی بھی بیٹھ جائے، ٹاٹ کے بوریے پہ بیٹھ کے آسمانوں تک اختیار رکھنا یہ علی کا کمال ہے. زمین پہ ٹاٹ کے بوریے پہ بیٹھ کے حکومت کسی کی بھی ہو، اختیار ہمیشہ علی کا رہا. کنگ صاحب اختیار تھا. اگر حکومت تھی تو پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر حکومت علی کا حق تھی تو پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے کہا اچھا ہی دیکھیے، جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جانے لگے ہیں تو جناب ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے اپنا، اور کہا ہارون میرے خلیفہ بن جاؤ. 30 دن کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا توریت دینے کا. 10 دن ایکسٹینڈ ہو گئے. 30 دن جناب موسیٰ نے روزے رکھے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب 30 دن ہو گئے اور جناب موسیٰ کو توریت لینے کے لیے پروردگار کی خدمت میں جانا تھا، بلایا تھا پروردگار نے، تو جناب موسیٰ کو کچھ محسوس ہوا کہ منہ سے بو آ رہی ہے. موسیٰ نے سوچا کہ اس عالم میں پروردگار کے قریب جاؤں گا، میرے منہ سے بو آ رہی ہے جس طریقے سے روزے داروں کے دہن سے بو آتی. جناب موسیٰ نے مسواک لیا، منہ کو صاف کیا. جب منہ سے خوشبو آنے لگی تو جناب موسیٰ گئے. آواز قدرت آئی، موسیٰ آج کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. موسیٰ کچھ الگ سا محسوس نہیں ہو رہا ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار، کہ موسیٰ ابھی تک تم آتے تھے تمہارے بدن سے خوشبو آتی تھی، آج وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار وہ خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ بڑی توجہ. میں نے سوچا کہ وہ بو ایسی تھی کہ میں نے مسواک کر لیا. کہا موسیٰ وہ تمہاری سوچ ہے. موسیٰ روزے داروں کے منہ سے آنے والی بو میرے نزدیک مجھ کو عنبر سے کم نہیں ہے. آپ تصور کیجئے. تو موسیٰ سے آواز قدرت آئی، موسیٰ 10 دن اور روزے رکھو اور بغیر مسواک کیے ہوئے آنا. 40 دن پورے کرنے کے بعد جناب موسیٰ کو توریت کے صحیفے، توریت کی تختیاں ملی. جناب موسیٰ آئے. اب جو جناب موسیٰ آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ ادھر بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا لیا. سامری، قرآن میں تذکرہ ہے اس کا. سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگا. اب جو اس نے پرستش شروع کی تو آہستہ آہستہ اس نے اور دوسرے لوگوں کو بلایا اور قوم میں گوشالہ پرستی شروع ہو گئی، بت پرستی شروع ہو گئی. جناب موسیٰ جب نیچے اترے اور دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو جناب ہارون کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جناب ہارون کی داڑھی ہاتھ میں پکڑی اور کہا کیا ہو گیا تھا جب تم نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے تو تم نے قتل و غارت گری کیوں نہیں کی؟ تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک مرتبہ ہارون نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑیے، اس لیے کہ جب میں نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب آئیں اور میں تلوار اٹھا لوں تو آپ یہ کہیں کہ ہارون تم نے قوم میں اختلاف کیوں کر دیا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے ہارون وسیع پیغمبر، ہارون خود ایک نبی، ہارون جانشین نبی، ہارون خلیفہ نبی. لیکن ہارون کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہارون جیسا پیغمبر ایک لمحے کے لیے قوم کا شرک برداشت کر سکتا ہے، امت کا اختلاف نہیں برداشت کر سکتا. صلوات پر محمد والے محمد. تو جب ہارون موسیٰ کے غیبت میں جانے کے بعد ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی، رسول نے ارشاد فرمایا اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو اگر ہارون نے تلوار اٹھائی ہوتی
تو پھر علی بھی تلوار اٹھا لیتے. شاعر نے کہا جلی بے شک جلی تھا صرف لفظوں تک جلی رہتا, نہ کرتا خلق ان کو تو خفی تھا اور خفی رہتا. ارے خدا بننے سے جس نے کر دیا انکار وہ بندہ حکومت کے لیے لڑتا تو پھر کیسے علی رہتا. صلوات پر محمد والے محمد پر. علی کا اختیار پوری کائنات پہ ہے. ٹاٹ کے بوریے پہ بیٹھ کے, اور حقیقت ہے آپ علی کے اختیارات دیکھنا چاہیں, علی کے فضائل سننا چاہیں, علی کے کمالات سننا چاہیں, کائنات میں آپ کو ایسی متضاد شخصیت نظر نہیں آئے گی کہ جہاں ایک طرف ماننے والوں نے خدا بنا دیا, ایک طرف گرانے والوں نے معاذ اللہ علی کو ان کے مقام سے گرا دیا, بڑھانے والوں نے خدا بنا دیا. اور یہ ہمارا کلیجہ ہے کہ ہم عقیدت و محبت مولائے کائنات میں وہ حد فاصل رکھتے ہیں, ورنہ علی کے فضائل دیکھنے کے بعد, علی کے کمالات دیکھنے کے بعد, علی کے جلوے دیکھنے کے بعد, علی کی دعائیں دیکھنے کے بعد, علی کے خطبے سننے کے بعد, علی کی گفتگو سننے کے بعد, علی کے بیانات دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا ماننا آسان ہے, بندہ ماننا مشکل ہے. خدا ماننا آسان ہے. علی کے بیانات دیکھیے آپ, علی کے خطبے دیکھیے جو علی نے تخلیق کائنات کے خطبے دیے ہیں, اور یہ ہمارے جملے نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات یا to اس کے سامنے بنائی گئی یا تو خود اسی نے بنائی ہے. تو علی کے جملے, علی کے خطبے, علی کے بیانات, علی کی حدیثیں سننے کے بعد, علی کے معجزات سننے کے بعد یہ ہمارا کلیجہ ہے کہ ہم خدا نہیں مانتے, بندہ مانتے ہیں. اس لیے کہ خدا ماننا آسان ہے, بندہ ماننا مشکل ہے, مگر ہماری محبت و عقیدت میں وہ حد فاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب علی کے کمالات دیکھے تو خدا نہیں مانا, بلکہ یہ دیکھا کہ علی سجدہ کسے کر رہا ہے. ہمارا سینہ اور چوڑا ہو گیا کہ ارے وہ خدا کیسا ہوگا جسے علی سجدہ کرے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو تخت حکومت پہ بیٹھنا اختیار اور کامیابی نہیں ہے. انسان یہ سمجھے کہ دولت آ گئی, حکومت آ گئی, تخت آ گیا, سلطنت آ گئی تو ہمارے پاس قوت آ گئی, ہم کامیاب ہو گئے. علی نے بتایا یہ کامیابیاں نہیں ہیں, دولت کامیابی نہیں ہے, حکومت کامیابی نہیں ہے. مولائے کائنات جنگ صفین کی تیاریاں کر رہے ہیں. کامیابی کیا ہے؟ مولائے کائنات جنگ صفین کی تیاریاں کر رہے ہیں, لشکر تیار کر رہے ہیں, گھوڑے خرید رہے ہیں, لوگوں کو ابھار رہے ہیں جنگ کی طرف, تلواریں بانٹ رہے ہیں. اسی عالم میں دو شخص آئے مدینۃ المعاجز میں. ہاشم بحرانی نے یہ واقعہ لکھا. دو شخص آئے, اب ذرا تصور کیجئے گا, علی کی خدمت میں دو شخص آئے, آپس میں بحث کر رہے تھے. مولائے کائنات نے مصالحت کرنا چاہی. مقصد ایسا ہوتا ہے جب دو لوگ جھگڑ رہے ہوں اور تیسرا میڈیٹر بن کے جائے, آربیٹریٹر بن کے جائے اور یہ کہے کہ صاحب کیوں لڑ رہے ہو, تو وہ آپس کا جھگڑا چھوڑ کے اس سے لڑنے لگتے ہیں. بالکل یہی ہوا. وہ فیصلہ کرانے مولائے کائنات کے پاس آئے تھے. مولا نے فیصلہ کرنا چاہا. ان میں سے ایک گستاخی کرنے لگا علی کے خلاف کہ یا علی آپ سائیڈ لے رہے ہیں, آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. مولائے کائنات نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں سن لو. اس کی گستاخی آگے بڑھی, اس نے مولائے کائنات کی شان میں گستاخی کر دی. بڑی توجہ کیجیے گا, بدتمیزی کر دی, بدکلامی کر دی. ایک مرتبہ چہرہ ولایت پہ جلال آیا, مجمع دیکھ رہا ہے. چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا. علی نے ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا, خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا اخسا یا کلب, کتا بن جا. بڑی توجہ کیجیے گا, کتا بن جا. عجیب منظر لوگوں نے دیکھا. وہ آدمی جو کھڑا ہوا تھا کتا بن گیا. بڑی توجہ. اب سمجھ میں آیا علی سے دشمنی انسان کو کتا بنا دیتی ہے. علی نے کہا اپنی اصل صورت میں آ جا. اخسا یا کلب, اے کتے اپنی صورت میں آ جا.
روایتیں بیان کرتی ہیں کہ فوراً کتا بن گیا. اصلی صورت یعنی دشمن علی کی اصل صورت ہے کتا. تو اس حساب سے دیکھیے تو دنیا میں مسلمان کم ہیں، کتے زیادہ ہیں. صلوات پہ محمد وآل محمد. دشمن علی کی اصل صورت کیا ہے؟ کتا. اخسا یا کلب، اے کتے اپنی اوقات میں آ جا، اپنی صورت میں آ جا. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا گھبرا گئے، علی کو جلال ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے کام میں مصروف ہوئے، وہ کتا پھر آیا. آنے کے بعد کتا تھا مگر وفادار تھا. آیا پھر در علی پر آ کے قدموں کو چاٹنے لگا، قدموں کے پاس سر جھکانے لگا. علی کو رحم آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. علی نے اشارہ کیا، پھر انسان بن گیا. دوڑے ہوئے کچھ لوگ آئے، یا علی، یا علی اختیار اتنا ہے، حکومت اتنی ہے، تو پھر یہ گھوڑے کس لیے تیار ہو رہے ہیں؟ یہ تلواریں کس لیے تیار ہو رہی ہیں؟ یہ جنگ کی تیاریاں کس لیے ہیں؟ یا علی اختیار اتنا ہے تو پھر یہ جنگ کس لیے؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ تو اکیلے کافی ہیں. علی نے مسکرا کے کہا، نگاہوں کو اٹھایا اور نگاہوں کو اٹھانے کے بعد اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، تم کیا سمجھتے ہو علی کے پاس اختیار کی کمی ہے؟ قسم بخدا، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی اگر اپنے بستر استراحت پہ بیٹھا ہوا اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی نالین کو جنبش دے، نہیں غور کر رہے آپ، کہ علی اگر اپنے بستر استراحت پہ بیٹھا ہوا اپنے پاؤں کی نالین کو تھوڑی سی جنبش دے دے، امیر شام میں وہاں اپنے تخت سے گر پڑے گا. مولا نے کہا اگر علی تھوڑی سی جنبش دے امیر شام تخت حکومت سے گر پڑے گا. لیکن یہ امتحان میرے لیے نہیں ہے، یہ امتحان تمہارا ہے. میرے لیے کامیابی یہ نہیں ہے کہ طاقتوں کو جمع کروں، قوتوں کو جمع کروں. میرے نزدیک اسلام کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا الاسلام هو التسلیم. اسلام کامیابی ہے اور کامیابی تسلیم میں ہے، سر تسلیم خم کر دینے میں ہے، سر کو جھکا دینے میں ہے. علی نے اتنی جنگیں لڑی ہیں. خیبر سے آنے کے بعد علی نے نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود کو قتل کرنے کے بعد نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. میدان احد میں جنگ جیتنے کے بعد علی نے نہیں کہا کہ فزت ورب الکعبہ. یہ کیا وجہ ہے کہ سر سجدے میں جب زخمی ہوا تو علی نے کہا فزت ورب الکعبہ؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے علی کو وہ کمال عطا کیا کہ آئے تو کعبے میں، جائے تو مسجد میں. صلوات پر محمد والے محمد پر. فزت ورب علی کی نگاہ میں کامیابی دنیاوی کامیابی نہیں ہے، دولتوں کی بنیاد پہ کامیابی، حکومت کی بنیاد پہ کامیابی، طاقت کی بنیاد پہ کامیابی. علی کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ جس مقصد سے آئے تھے زندگی اس کی راہ میں گزری. دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کی راہ میں جا رہے ہیں. ضربت لگی مولا کائنات، جبرائیل نے آواز بلند کی، ارکان خدا منہدم ہو گئے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے لال حسن کی طرف دیکھا، میرے لال ان کی نمازیں تمام کراؤ. آپ ذرا تصور کیجئے، قسم خدا کی ایسی 2 ہی نمازیں تاریخ میں نظر آئی ہیں. لیکن میں کہوں گا مولا حسن آپ نے نماز تمام کرائی ہے، باپ زخمی ہے، لیکن آپ نے نماز تمام کرائی چاہنے والوں کے جھرمٹ میں. صحابہ موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، آپ نے نماز تمام کی. لیکن آئیے کربلا میں ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئیں. شب عاشور اس کے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، مگر سید سجاد سجدہ شکر میں ہے. شکرن للہ، شکرن للہ.
عجیب نماز ہے قسم خدا کی خانواد اہل بیت کی. باپ زخمی ہے, حسن نے نماز تمام کرائی, نماز مکمل ہوئی, مولا کائنات کو گلیم میں ڈال کے بیت الشرف کی طرف لے جایا جانے لگا. زخمی ہے میرا مولا, مگر صحابہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ادھر ام کلثوم اور زینب نے جلدی جلدی نماز تمام کی. ام کلثوم دوڑی ہوئی بہن کے پاس آئیں. بہنا, بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ زمین کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے, یہ دیواریں لرز کیوں رہی ہیں, یہ آسمان کانپ کیوں رہا ہے؟ ماحول بالکل ویسے ہی بنا ہوا ہے جیسے رسول کی وفات ہوئی تھی. کہیں ایسا نہ ہو, خدا خیر کرے. تاریخ لکھتی کہ مرتبہ زینب دروازے پہ آئیں. اب جو کیا دیکھا, بابا کو لوگ گلیم میں لے کے چلے آ رہے ہیں. زینب نے کلیجہ پیٹ لیا. ایک مرتبہ علی نے حسن کو قریب کیا, میرے لال یہ جو صحابہ آ رہے ہیں نا میرے چاہنے والے ہیں, ان سے کہو واپس چلے جائیں. ایک مرتبہ حسن نے عجیب انداز سے ہاتھوں کو جوڑا, بابا کیا بات ہے, چاہنے والے ہیں. تاریخ لکھتے علی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ جب میرا جسم نازنی بیت الشرف میں پہنچے اور زینب میں کلثوم کے گریے کی آواز بلند ہو تو ان کی آوازیں نامحرموں کے کان میں جائیں. میں کہوں گا یا علی یہ کوفہ ہے, کربلا نہیں ہے. مولا کوفے میں زینب کی آواز چاہنے والوں کے کان میں چلی جائے آپ کو برداشت نہیں ہوتا. ارے یہی زینب ہے. ہاتھوں میں رسمان ظلم باندھی گئی. اور باب ازاں تصور کریں, جب باپ کا جسم نازنی, جسم اطہر, علی کا جسم اطہر بیت الشرف میں آیا ہے تو بچوں نے گھیر لیا. زینب نے پیشانی سے پسینہ صاف کرنا شروع کیا ہوگا, خون صاف کرنا شروع کیا. اور باب ازاں گھر میں جب بچے ہوتے ہیں اور خاص کر اگر بیٹی ہو اور باپ بیمار ہو جائے, تصور شرط ہے. تاریخ لکھتے ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں پہلے دن جب علی کو دیکھ کے گیا تھا, جب علی کو ضربت لگی تھی میں نے دیکھا تھا پیشانی پہ خون تھا, لیکن جب میں دوسرے دن گیا علی زخمی تھے, علی بستر پر تھے مگر خون صاف ہو گیا تھا. میرے ذہن میں آیا ہو نہ ہو علی کی بیٹی نے علی کا خون صاف کیا ہوگا. اور باب ازاں بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں, اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹیوں کو سکون نہیں ملتا. میں کہوں گا بی بی زینب, ارے آپ نے کم سے کم اپنے زخمی بابا کی خدمت کر لی, لیکن ذرا کربلا میں آئیے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے. ہائے بابا جس کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے لیکن وہ اپنے بابا کی خدمت نہ کر سکی.